السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار یہودیوں نے سوچا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسا سوال کیا جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سوچ میں پڑ جائیں۔ یہودی سوچنے لگے کہ ایسا بندہ کہاں سے ملے گا جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسا سوال کرے۔ یہودیوں نے ایسا بندہ ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کافی عرصے کے بعد ایک ایسا یہودی عالم کے پاس گئے جو 70 سال سے ایک غار میں رہ رہا تھا۔ وہ یہودی بے انتہا بوڑھا اور کمزور تھا۔ اس کی اتنی ریاضت تھی کہ وہ غیب کی چیزوں کو بھی دیکھ سکتا تھا۔ وہ یہودی اس عالم کو لے کر کوفہ آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ یہودی عالم کو مسجد کے باہر تیار کر کے مسجد کے اندر بھیجا گیا۔ یہودی عالم جب مسجد کے یہودی عالم کہنے لگا، اے علی میں جانتا ہوں تم کوفہ کے لوگوں سے سوال کرتے ہو، مجھ سے سوال کر کے دیکھو، میں آپ کو جواب دوں گا۔ حضرت علی نے کہا کہ اکیلا تو ہی جواب دے گا یا تجھے جو لے کر آئے وہ بھی تمہارا ساتھ دیں گے؟ یہودی عالم کہنے لگا، اے علی تو میرا مقابلہ کر، مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں، آپ سوال کرو میں جواب دوں گا۔ مسجد میں موجود لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سوال کریں۔ اب امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہودی کھڑا تھا۔ اچانک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کو پیچھے کر کے اپنی مٹھی یہودی کے آگے کر دی۔ کہا، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟ یہودی عالم نے آنکھیں بند کر لیں۔ آسمانی کتابوں میں غیب کے علم کی مدد سے آسمان میں جھانکا، آنکھیں کھولی اور کہنے لگا، اے علی ایک فاختہ نے انڈے دیے ہیں، ان میں سے ایک انڈا آپ نے اٹھایا ہے۔ صحابہ کرام اور مسجد میں تمام لوگوں کی نظریں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر تھیں کہ دیکھیں کیا نکلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھولا تو اس میں فاختہ کا انڈا تھا۔ تو یہودی اس یہودی عالم سے کہنے لگے، بہت اچھا، اور کہنے لگے اب کریں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے نیچے اترے اور کہنے لگے، آج تک کسی ماں نے ایسا بیٹا جنا ہی نہیں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی انڈا یہودی عالم کے ہاتھ پر رکھ دیا اور فرمایا کہ لے اسے وہیں رکھ کر دکھا جہاں سے میں نے اسے اٹھایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اتنا کہنا تھا کہ یہودی عالم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا، یا علی جو میں نے کہا وہ عالم کرتے ہیں اور جو آپ نے کیا وہ مالک کرتے ہیں۔ جب یہودی عالم نے یہ دیکھا تو شرمندہ ہو کر جانے لگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب اگر تو یہاں آ ہی گیا ہے تو مجھے کچھ بتا کے جا۔ یہودی عالم سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ کہا، پوچھئے یا علی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یہ جو تو غیب کے جواب بتا دیتا ہے یہ تو نے کہاں سے سیکھا ہے؟ یہودی کہنے لگا، یہ میں نے ریاضت کی ہے، عبادت نہیں، ریاضت کی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اپنا نفس مارا؟ یہودی کہنے لگا، جی مارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا کرتا ہے تو نفس مارنے کے لیے؟ یہودی کہنے لگا، میرا نفس جس کام کے لیے مجھے کہتا ہے میں وہ کام نہیں کرتا، جس کے لیے روکتا ہے وہ میں کرتا ہوں۔ کلمہ نہ پڑھتے ہوئے بھی ریاضت کے اس مقام پر پہنچ گیا ہوں کہ میں غیب کی چیزوں سے واقف ہو گیا ہوں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا تیرا نفس جو تجھے کہے وہ تو نہیں کرے گا؟ یہودی کہنے لگا، بالکل نہیں کروں گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تیرا نفس کیا کہتا ہے تیرے مسلمان ہونے کے لیے؟ یہودی کہنے لگا، میرا نفس کہتا ہے مسلمان نہ ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، اگر تیرا نفس کہتا ہے تو مسلمان نہ ہو تو پھر تو مسلمان ہو، کیونکہ تو کہتا ہے کہ تیرا نفس جس کام کے لیے تجھے روکتا ہے تو وہ کرتا ہے۔ یہودی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گرا اور کہنے لگا، تو نفس سے کیسے واقف ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا، میں نفس سے واقف ہوں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔